شرح سود 11% پر برقرار، اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے افراط زر کی موجودہ سطح اور سیلاب کے پیش نظر شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ستمبر میں مہنگائی کی شرح 5.6% رہی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر تبادلہ خیال۔ صدر آصف زرداری سے نون لیگ کے وفد کی آج شام ایوان صدر میں ملاقات کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوگی۔ حکومت سازی کے معاملات اور آزاد کشمیر میں آئندہ حکومت کی تشکیل پر مختلف تجاویز زیر غور آئیں گی۔ ملاقات کے بعد آزاد کشمیر کی سیاسی سمت کے تعین میں پیش رفت کا امکان ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے لیے امیدوار کے نام کا اعلان کل ہونے کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے نام کا اعلان بلاول بھٹو پریس کانفرنس میں کریں گے۔ ان ہاؤس تبدیلی کی وجوہات بھی بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا لطیف اکبر، چودھری یاسین، سردار یعقوب کے ناموں پر غور۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے چودھری لطیف اکبر آئندہ وزیراعظم آزاد کشمیر ہوں گے۔ انہیں بلاول بھٹو اور مرکزی قائدین کا اعتماد حاصل ہے۔ چودھری یاسین کو فریال تالپور اور راجہ پرویز اشرف کی حمایت حاصل ہے، جبکہ سندھ پنجاب کے سینئر رہنما سردار یعقوب کے لیے لابنگ کر رہی ہیں۔ وزیراعظم آزاد کشمیر کے مستعفی نہ ہونے کی صورت میں تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان متوقع۔ پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک، نون لیگ، پی ٹی آئی کے مزید اراکین سے رابطے۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو 32 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان حکومت کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور آج استنبول میں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے مذاکرات میں ثالث بھی موجود ہوں گے۔ افغان طالبان تحریری وعدے کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ طالبان کے رویے کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز پاک افغان طالبان کے استنبول مذاکرات کا دوسرا دور تقریباً 13 گھنٹے جاری رہا۔ پاکستان نے افغان طالبان کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ کہا افغان طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی سرپرستی منظور نہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنا پڑیں گے۔ دہشت گردی سے متعلق مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ سعودی عرب رواں مالی سال پاکستان کو $1 ارب کی آئل فیسلٹی دے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت کا رواں مالی سال $19.92 کروڑ سے زائد کی بیرونی فائننسنگ کا تخمینہ ہے، جس میں سعودی عرب چین سے $9 ارب سیف ڈپازٹ کو رول اوور کرنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنا اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع تلاش کرنا ہے۔ وزیر اعظم فیوچر انویسٹمنٹ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ سعودی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ موجودہ تعاون کا جائزہ اور اسٹریٹجک شراکت داری پر گفتگو ہوگی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کابینہ ارکان شامل۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس مکمل۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ کراچی، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں احتجاجی مارچ۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں ریلیاں اور مظاہرے۔ شہریوں نے بھارت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے پیغام میں کہا مسئلہ کشمیر حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ صدر نے کہا عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری حوصلہ افزا قرار دے دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نیوز بریفنگ میں کہا امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع ہے۔ دونوں ملکوں میں تعلقات کی مضبوطی نئی دہلی کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات یا دوستی کی قیمت پر نہیں۔ ہمیں بہت سے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع دکھائی دیتا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ بھارت کے بھی کچھ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں۔
ملٹی ایئر ٹیرف ریویو کے بعد سبسڈی کو کے الیکٹرک کے منافع کا حصہ بننے سے روک دیا گیا۔ کے الیکٹرک نیشنل گرڈ سے 2000 میگا واٹ بجلی دے رہی ہے، جو کے الیکٹرک کے اپنے پلانٹ سے سستی ہے۔ نیشنل گرڈ میں وافر اور سستی بجلی دستیاب ہے۔ کراچی کو لوڈ شیڈنگ کا کوئی خطرہ نہیں۔ ترجمان پاور ڈویژن کا کے الیکٹرک کے بیان پر رد عمل، کہا آزاد کنسلٹنٹ نے کے الیکٹرک کے نقصانات اور خرچ کا انکشاف کیا۔ بند پاور پلانٹس کے اخراجات صارفین سے نہیں لیے جائیں گے۔ نیپرا کا فیصلہ کراچی صارفین کے خلاف نہیں، حق میں ہے۔ کے الیکٹرک کو کارکردگی سرکاری اداروں سے بہتر بنانی چاہیے۔ اب کے الیکٹرک کا منافع ڈالر کے بجائے روپے سے منسلک ہوگا۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا حکومت بنائے گی۔ حکومت سازی کے لیے مطلوبہ نمبر پورے ہونے کا دعویٰ۔ 9 وزیر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ رہنماؤں کی اسلام آباد میں فریال تالپور سے ملاقات۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ ذرائع نے بتایا صدر آزاد کشمیر کے بیٹے یاسر سلطان اور بیرسٹر سلطان چودھری گروپ کے 5 MLAs بھی پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے قریبی ساتھی ملک ظفر اقبال کا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ PPA آزاد کشمیر امور انچارج فریال تالپور کا فارورڈ بلاک ارکان کے اعزاز میں شائع۔ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے تمام رہنما سندھ ہاؤس میں موجود۔ پیپلز پارٹی کے 30 سے زائد ارکان کی حمایت حاصل کرنے کا دعویٰ۔ جلد تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کا اعلان۔ ہارس ریڈنگ نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کسی پارٹی سے کوئی ممبر توڑا ہے۔ کشمیر میں جو ہے ایک کولیشن حکومت تھی، ہم نے اپنے اتحادی جماعت مسلم لیگ سے رابطہ کیا، وزیر اعظم سے رابطہ کیا کہ ہماری جو ممبرز ہیں ان کی تعداد پوری ہے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ کشمیر پہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہوگی۔ آزاد کشمیر میں اتحادی حکومت تھی، ہم نے اپنے اتحادی نون لیگ سے مدد مانگی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا عدالت نے حکم دیا ہے بانی سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات کرائی جائے۔ سہیل آفریدی بانی PTI سے کئی امور کی اجازت لیں گے۔ خیبر پختونخوا میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن بتایا جائے کہ سابق وزیر اعلیٰ کو کیوں نکالا۔ میئر صاحب ہمارے ہیں اور میئر صاحب نے کہیں کوئی گلہ کیا ہے، کہیں روتے نظر آئے ہیں۔ پہلے ہوئی تھی چائنا کٹنگ، ہم اس کا کبھی حصہ نہیں رہے۔ MQM پاکستان، جماعت اسلامی، ایون PTI یا دیگر اور بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ بہت جلد کراچی میں بہتری آئے گی، تمام سٹیک ہولڈرز کو خطوط لکھے ہیں۔ MQM جماعت اسلامی سمیت سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی شہر میں ہونے والی چائنا کٹنگ کا حصہ کبھی نہیں رہی۔ کیا میئر کراچی کہیں گلہ کرتے اور روتے نظر آئے؟ وہ با اختیار ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اکیڈمی کو جدید سہولتوں سے آراستہ ادارہ بنائیں گے۔ بہترین تربیت یافتہ افسران، فورس ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ دوران بریفنگ بتایا گیا 11 منزلہ عمارت کے اسٹرکچر ورک میں تیسری منزل کی چھت تک کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ تعمیراتی کام شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ MPA افتخار خان کے بیٹوں نے ایبٹ آباد یونیورسٹی کے احتجاجی طلبہ پر گاڑی چڑھا دی، ایک طالب علم زخمی۔ طلبہ وائس چانسلر KPA کی جانب سے طالب علم کو ہراساں کرنے پر احتجاج کر رہے تھے۔ طلبہ پر گاڑی چڑھانے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔